یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسمillahirrahmanirrahیم، السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں تصور زمان بابر۔ ناظرین سامعین، آج ہم بچوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ ان بچوں کو جو کہ ننھی کلیاں ہیں، ان کو مرجھانے نہیں دینا۔ یہ کیوں مرجھا جاتے ہیں؟ انہیں تو تناور درخت کی صورت پھلنا ہے، پھولنا ہے۔ کہیں نہ کہیں تو کچھ غلطی ہم کر بیٹھتے ہیں۔ انہیں عدم تحفظ کا احساس کیوں ہے؟ ان کی ہر طرح سے نگہداشت ہم نے کرنی ہے، اور یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، یہ عالمی نوعیت کا مسئلہ ہے۔ کیا ترقی یافتہ ممالک، ترقی پذیر یا پھر پسماندہ، یہ مسئلہ ہم سب کا ہے۔ بچے تو سانجھے ہوا کرتے ہیں۔ آج اسی حوالے سے گفتگو آپ کی گوش گزار کرنی ہے کہ بچوں کو جن مسائل کا سامنا ہے، خاص طور پہ جنسی طور پر ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ پڑھ نہیں پاتے، معاشرے کے ایک بہتر شخص کی صورت معاشرے کے لیے اپنی خدمات پیش نہیں کر پاتے، یا پھر جو بیتتی ہے یا جو گزرتی ہے ان پہ لامحالہ طور پر مستقبل میں وہ وہی روپ دھار لیتے ہیں۔ یہ نفسیاتی نوعیت کے بھی کچھ سوالات ہیں، کچھ مسائل ہیں جن پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ اسی حوالے سے ایک بہت ہی قابل قدر شخصیت، ایک اہم ادارے کے سربراہ ہیں، زارا، اس ادارے کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جناب جہاں زیب خان صاحب اس حوالے سے بیشتر خدمات اپنی انجام دے چکے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ تشریف لائے ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ میں۔ تفصیلاً آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ تو عالمی سطح پر بچوں کے حوالے سے اس دن کا منائے جانا یہ بڑا اہم ہے کہ ان کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو، تشدد نہ ہو، جنسی طور پر ان کو ہراساں نہ کیا جائے۔ ان تمام مسائل کا تدارک ہونا چاہیے۔ تو اس ضمن میں آج کی گفتگو خاص طور پر آپ تک پہنچے گی۔ جہاں زیب خان صاحب، خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ السلام علیکم۔ شکریہ سر، بہت شکریہ۔ تو عالمی سطح پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے دن منائے جاتے ہیں، جیسے خاص طور پہ بچوں کے خلاف جو ایک تشدد کا سلسلہ ہے، یہ تھمنا چاہیے، رکنا چاہیے۔ تشدد کا نشانہ وہ بنتے کیوں ہے؟ جنسی طور پر بھی ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، دیگر کئی ایک مسائل ہیں۔ کیا فرمائیں گے بین الاقوامی سطح پر اس حوالے سے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ جی شکریہ۔ اتنی اہم ٹاپک ہیں، ٹھیک ہے، ایک عنوان ہے جس کو ہم اکثر معاشرے میں کو اگنور بالکل ناچیز سمجھتے ہیں بچوں کو، لیکن بچوں کے حقوق ہیں، اور ہم نے بین الاقوامی طور پر مختلف معاہدوں پر دستخط کیا ہیں کہ جس طرح یونائٹڈ نیشن کنونشن ہے آن دا رائٹس آف دا چائلڈ، ہم اس کے سگنیٹری ہیں۔ تو اس میں ہم نے بین الاقوامی طور پر ہم نے یہ کمٹمنٹ کی ہیں کہ جس طرح باقی دنیا کے بچے ہیں، چاہے وہ کالے ہیں، گورے ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، ان سب بچوں کی حقوق کی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے حکومت وقت حکومت پاکستان نے باقاعدہ بین الاقوامی معاہدے کیے ہیں، جس میں سب سے بڑا اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ دستخط ہونے والا معاہدہ ہے بچوں کے حقوق کا بین الاقوامی معاہدہ۔ سب سے زیادہ جس معاہدے پہ اتفاق ہے، اس پہ تقریباً 193 ممالک ہیں پوری دنیا کے جو اس پہ متفق ہیں کہ ہم نے ہر بچے کے حقوق کی تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو ہم بین الاقوامی طور پر ہماری ذمہ داری ہیں بحیثیت قوم اور بحیثیت مسلمان یا انسان کہ ہم نے بچوں کی حقوق کی تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری دنیا میں بچوں کے تشدد کے خلاف ایک عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ہی یہی ہے کہ بچے کے حقوق کی تحفظ کو ہم نے یقینی بنانا ہے۔ کیسے یقینی بنانا ہے؟ اس میں حکومتی اداروں کے بھی اپنا ایک رول ہے کہ وہ قوانین بنائیں، بچوں کے حقوق کی تحفظ کو یقینی بنائیں۔ ٹھیک اسی طرح معاشرے کا بھی اپنا حق ہے، اس میں ہر چیز باقاعدہ جو رسپانسبلٹی ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ تقسیم کیے گئے ہیں کہ والدین کے کیا بچوں پہ حقوق ہیں اور بچوں کے کیا حقوق ہیں والدین۔ تو اس کو انشور کرنے کے لیے اس میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، چاہے والدین ہیں، چاہے وہ جو ہمارا معاشرہ ہے، چاہے ہماری جو حکومت وقت ہیں، حکومت پاکستان ہیں۔ تو اس میں باقاعدہ ادارے بنائے گئے ہیں، باقاعدہ قوانین بنائے گئے ہیں کہ ان بچوں کو
ہم نے جو بین الاقوامی معاہدے کے تحت اس میں یہی ہے کہ ہر بچے کا حق ہے کہ وہ زندگی گزارے، ہر بچے کا حق ہے کہ اس کو تحفظ ملے، ہر بچے کو حق ہے کہ جب بھی کوئی قانون سازی ہو یا جب بھی کوئی اس طرح کی پالیسیز یا مختلف پروگرام بن رہے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ اس میں اپنا حق یعنی ان کی رائے کو شامل کیا جائے. اسی طرح بچوں کے حقوق کی تحفظ کو بھی یقینی بنانے کے لیے یہ ان کا حق ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اب اس دن کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. یہ مسائل کن ممالک کو زیادہ درپیش ہیں بچوں کے حوالے سے کہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کیا جسمانی کیا جنسی طور پر، پھر نفسیاتی الجھنوں کا بھی بہت سے بچے شکار ہیں. تو اس دن کا فوکس کسی خاص ملک یا خطے کے لیے ہے یا ساری دنیا میں یکساں طور پر یہ مسائل ہیں؟ نہیں، مسائل تو تقریباً ہر جگہ پہ ہیں، چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں یا ترقی پذیر ہیں، لیکن جو نوعیت ہیں وہ ذرا مختلف ہیں. جو ایڈوانس جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ تقریباً یعنی جو ویلفیئر اسٹیٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو سے اگر تعلیم ہے، تعلیم مفت ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کے بچوں کے لیے کھیل کود اور ان کی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مختلف ادارے بھی ہیں. اور وہاں پہ والدین یعنی تعلیم کا عام ہونا اور تعلیم ہی کی وجہ سے شعور اور آگہی آتی ہیں کہ بچہ کیا ہے، بچے کے حقوق کیا ہیں، ان کے کیا ضروریات ہیں. تو یہ تو ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہوتی ہیں وہ ترقی پذیر ممالک میں، کیونکہ نہ حکومتی اداروں کے پاس وہ وسائل ہیں جو اب ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں نا. یہاں پہ قوانین ہیں کہ ہر بچے کا حق ہے، 5 سال سے لے کر 16 سال تک کی عمر کے بچے کا حق ہے، اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہیں، اس کا فنڈامنٹل حق ہے، یعنی بنیادی حق، صرف حق نہیں. وہ کلیم کر سکتا ہے کہ وہ اسکول میں ہوں. لیکن ہمارے ہاں تقریباً 22.8 ملین بچے، بہت بڑی تعداد ہیں، یہ اسکولوں سے باہر ہیں. تو لازمی بات ہے جب اتنی بڑی تعداد ہوں اور وہ اسکولوں سے باہر ہوں تو وہ ان کو مختلف قسم کے مسائل کا اور خاص کر تشدد کا پھر سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب اب ہم پاکستان کی خاص طور پہ بات کریں گے. زیادہ مسائل یہاں پہ کیا؟ آپ نے تعلیم کی بات کی، ہم یقیناً حقوق پہ تو آئیں گے، لیکن وہ مسائل کے جن کے تحت بچے آگے نہیں بڑھ پاتے، ان کی زندگی کا پھلنے پھولنے کا سفر وہیں رک جاتا ہے. شاید وہ جسمانی طور پر تھوڑے سے بڑے بھی ہو جائیں لیکن نفسیاتی طور پر وہ اسی کرب سے دوچار ہوتے ہیں جو بچپن میں جس کرب اور جس تشدد کا نشانہ انہیں بنایا جاتا ہے. بالکل. اس میں تو سب سے پہلی جو ذمہ داری ہیں وہ والدین کی ہیں کہ والدین یعنی اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم اور تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے. ہماری جو تعلیم ہے وہ وہی ٹپیکل تعلیم ہے اور وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. جو ہماری معیار تعلیم ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے. تو جو میں نے ذکر کر چکا ہوں نا کہ اتنی بڑی تعداد میں جب بچے اسکولوں سے باہر ہوں گے تو لازمی بات ہے وہ یا کسی کے گھر میں کام کریں گے یا کسی ورکشاپ میں کام کریں گے، ٹھیک ہے، یا پھر جو باقی جو مختلف یا بھیک مانگیں گے یا اسٹریٹ چلڈرن ہوں گے، ٹھیک ہے، یا پھر ٹریفکنگ اور اس طرح کے جو گھنونے وہ ہیں کام ہے اس میں مبتلا ہوں گے. تو اس میں تو بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری آبادی جس حد سے بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی پلاننگ نہیں ہے جس طرح کی آبادی بڑھ رہی ہے. نمبر 1 غربت بھی، اس کو ہم یعنی کاس تو نہیں بنا سکتے لیکن ایک وجہ ہے غربت. لازمی بات ہے جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں اس پہ زیادہ تر یعنی 70 80 90% بچے غربا کے ہیں، یعنی غریب لوگوں کے ہیں. وہاں پہ نہ کوئی اس طرح کی پلاننگ ہے، نہ فیملی پلاننگ ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی اور طریقہ کار ہے کہ آپ یعنی یہ انشور کر سکے کہ ہر بچہ اسکول میں ہو، ٹھیک ہے. ہم تو کہہ دیتے ہیں نا کہ ذمہ داری ہیں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر بچہ، لیکن والدین کے اپنے مسئلے مسائل ہیں ہمارے ہاں، ٹھیک ہے. غربت کے ساتھ پھر اویئر لوگوں میں شعور اور آگاہی نہیں ہے کہ تعلیم یا بچوں کے کیا اس کے حقوق ہیں یا تعلیم کی کیا اہمیت ہیں. تو یہ وہ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. اسی طرح بہت سارے ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو ہمارے ملکی حالات ہے وہ ایسے ہیں کہ کبھی
جو قدرتی آفات ہیں، کبھی انسانوں کے بنائے ہوئے لڑائی جھگڑے وہ ہیں وہ بھی ان بچوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور بچے زیادہ تر پھر ان کو یہ اپرچونٹی اور یہ مواقع نہیں ملتے کہ وہ اسکول جائیں. ان کے لیے کام ہی پرائیورٹی ہے. ان کے جو والدین ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ چونکہ ہماری فیملی سائز زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ اتنے پورے خاندان کو کم از کم ایوریج، یہاں پہ تو ایوریج تقریباً 6 ممبر ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں تو اگر دیکھا جائے تو 11-12 سے، خاص کر جو بیلو پاورٹی لائن خاندان ہیں وہ تو 11 سے 12 تک ہیں ایوریج ان کی بچوں کی اور فیملی کی تعداد. تو یہ علماء کرام کا کردار کتنا اہم ہے، کیونکہ ہم صرف امت کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. علماء کرام سے ہم نے سنا کیا ان کی بہتر نگہداشت، ان کی اچھی پرورش، ان کی دیکھ بھال، ان کی تعلیم کے جتنے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا والدین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ صرف تعداد میں اضافہ کر کے آپ نے اپنا کام کر دیا؟ نہیں، بالکل لازمی بات ہے. دیکھیں جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس میں علماء کا بہت اہم رول ہے، اور خاص کر ہماری سوسائٹی یعنی جو پاکستانی سوسائٹی میں ان کا بہت اہم رول ہے. وہ یعنی جس طرح میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مدارس بنے ہیں وہاں بھی ان کی بھی اچھی خاصی کنٹریبیوشن ہے یعنی تعلیم کو بڑھانے میں، لیکن وہ صرف اور صرف مذہبی، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا ہونا بھی ضروری ہے. اصلی علوم ہیں، جو اصلی علوم ہیں وہ جدید تعلیم ہے، ان کا ہونا بھی ضروری ہے. تو حکومت تو وقتاً فوقتاً کوشش کرتی رہتی ہے کہ ایسے ادارے یا ایسے مدارس جو رجسٹر نہیں ہیں وہ رجسٹر ہوں، اور ان کو یعنی جو جدید ٹیکنالوجی ہیں، IIT ہیں، یہ بھی وہاں پہ بھی شفٹ ہوں، اور وہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے ساتھ مذہبی تعلیم کے ساتھ دنیاوی اور جو ٹیکنالوجی کا استعمال اس کا ہونا بھی ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے ادارے کے بارے میں بھی فرمائیے. گزارا، یہ ادارہ کب قائم ہوا؟ یہ یقیناً ایبریویشن ہے، تھوڑا سا اس کا تعارف کرائیے. اچھا، میں بتاتا چلوں کہ یہ جو زینب ایک بچی تھی 7 سال کی، ٹھیک ہے، وہ قصور میں ان کے والدین عمرے پہ گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، وہ اپنی بچی کو کسی خالہ یا کسی رشتہ دار کے ہاں چھوڑ کے چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ بچی گھر سے نکلی ہیں، یعنی اپنے خالہ کے گھر پڑھنے کے لیے. اس کے بعد وہ گھر نہیں آئی، تو جب پتہ چلا کہ وہ تو غائب ہو گئی. غائب ہونے کے ساتھ ساتھ پھر یہ جب پتہ چلا کہ وہ صرف غائب نہیں ہوئی، پھر اس کو مرڈر کر کے، سیکشولی ابیوز کر کے، یعنی جنسی طور پر تشدد کرنا، پھر اس کے بعد اس کو مرڈر ہوئی قصور میں. 2018 میں یہ واقعہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر لازمی بات ہے اس طرح کا ایک گنونا واقعہ ہونا. تو پھر ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، سب کی اور سب کے لوگوں کے بچے ہیں، اپنی فیملیز ہیں، تو لوگوں نے اس کو یعنی اس انداز سے اس کی حکومت وقت کے خلاف ایک وہ کیے بغاوت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. سارے لوگ نکل آئے کہ یہ کیا سسٹم ہے، یہ کیا نظام ہے کہ بچی گم ہوئی ہیں، پھر وہ ابیوز بھی ہوئی ہیں، اس کے بعد اس کا مرڈر ہوا. تو ایک پورے اس میں کافی تشدد واقعات بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کو بیس بنا کر پھر حکومت وقت نے یہ احساس آیا کہ دیکھیں اس طرح کہ یہ صرف زینب نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ تو صرف زینب جو ان کا کیس تھا وہ ہائی لائٹ ہوا، اس کے علاوہ بہت سارے زینب، بہت سارے اس طرح کے بچے اور لڑکے دونوں، لڑکا اور لڑکے سارے اسی طرح باقاعدہ گروپ اور گینگ بنے ہوئے ہیں. تو اس کے خلاف پھر پوری ایک موومنٹ بنی، اور حکومت وقت اس بات پہ آمادہ ہو گئی ہیں، اور ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اس طرح کی قوانین اور اس طرح کا قانون کا ہونا چاہیے کہ جب بھی بچے چاہے وہ گھر سے بھاگے یا کوئی اس کو اغوا کر کے لے جائے، اس کے لیے ایسی قانون سازی ہو اور ایسا ادارہ ہو جو صرف اور صرف گمشدہ اور موی بچوں کے لیے کام کریں. تو باقاعدہ پارلیمنٹ ڈاکٹر صاحب پہلے بھی موجود تھے. آپ کے ادارے کی خاصیت کیا ہے؟ زارا ہے، زارا الرٹ رسپانس اینڈ زارا بیسیکلی زارا ایبریویشن ہے زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایجنسی. ٹھیک ہے، یہ زارا زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ 2020 کا باقاعدہ ایک پارلیمنٹ کا قانون ہے. اس کے تحت یہ پھر 2021 میں
یہ ایجنسی بنی، یہ ادارہ بنا، اور خود ہی سوری ہمارا کام یہی ہے کہ ہم جو ہی بچے گم ہو ہمیں اطلاع ملے تو اس کو ہم جو پی ایم ڈی یو ہیں، پرائم منسٹر پرفارمنس ڈلیوری یونٹ ہے، اس پہ باقاعدہ زینب ایپ کے نام سے ایک ایپ بنا ہوا ہے، اس پہ انفارمیشن آ جاتی ہیں اور وہ فوراً جو متعلقہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہوتا ہے، ڈی پی او، اس کے پاس چلی جاتی ہیں۔ ہم ان کو پھر مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں اسٹیٹس بتا دے کہ اس میں پولیس کی زیادہ یعنی اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہی ان کو کیس رجسٹر ہو تو 2 گھنٹوں کے اندر انہوں نے ہمیں انفارم کرنا ہوتا ہے، یعنی زارا کو انفارم کرنا ہے کہ بچہ یا بچی گمی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ایف آئی آر یہ ہیں اور اس کے لیے ہم نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہیں۔ تو اسی طرح یہ ایک قومی ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ نیشنل ہے، یعنی ایک قانون سازی پورے ملک کے لیے ہیں، اس میں وہ جو 18 ترمیم والی بات ہے وہ نہیں ہے، اور اس کی ایک یونیک دائرہ کار جو ہیں یا دائرہ اختیار جو ہیں وہ پورا ملک ہے۔ آپ کے ادارے کے کارہائے نمایاں اب تک کے یا اچیومنٹس کیا رہی ہیں کہ جب سے آپ ہیں جی پولیس ڈپارٹمنٹ کی تفتیش میں یا ان کی کارکردگی میں کس حد تک بہتری آئی؟ کتنی بچیوں کو بچانے میں کامیاب رہے بچوں کو؟ ابھی جو ہمارے پاس رجسٹر کیسز ہیں وہ تقریباً 2227 کیسز ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کو ہم نے پھر ریفر کیا پولیس کے پاس، لیکن اگین وہی ہے کہ نہ ان کی اتنی آگاہی ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ان کی اتنی یہ پرائیورٹی ہیں، تو ہمیں جب اس پہ ہم جو لانگ پینڈنگ کیسز ہوتے ہیں جب اس پہ ہم فالو اپ کرتے ہیں تو ان کی یہی کہ ہمیں تو یوز کرنا نہیں آتا کہ ایپ کیسے ڈاؤن لوڈ کرے، تو یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی پہ اوور کم کرنے کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک ٹریننگ مینول اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹریننگ پروگرام بنایا ہے تاکہ ان کی کیپیسٹی کو ہم بیلڈ کر سکیں، ان کی استعداد کار کو ہم بہتر کر سکیں تاکہ وہ جو ہی اس کو کیس ملے فوراً اس کو رسپانس ملے۔ تو یہ ایشوز ہیں، اور لازمی بات ہے پولیس کے اور بھی بہت سارے یعنی ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، تو اب ہم پولیس کو سینسیٹائز کر رہے ہیں، جو پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے ان کو سینسیٹائز کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہیں، اس قانون میں آپ کی ڈیوٹی ہیں، اگر نہیں کرو گے تو تقریباً 1 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ تک جرمانہ زارا ایکٹ کے تحت ہم پولیس آفیسر کو کر سکتے ہیں، 1 سال سے لے کر 2 سال تک کی قید، یہ اس قانون میں ہمیں اختیار ملا ہے کہ ہم پولیس والوں کو اس طرح کی سزا اور قید دے سکتے ہیں۔ یہ بڑی عام بات ہے، یہ ڈر ہونا چاہیے، جی بالکل، خوف کا عمل۔ سر ڈاکٹر صاحب، والدین کی تھوڑی ذمہ داری پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں، جیسے آپ نے زینب کے حوالے سے بھی کہا کہ والدین عمرے پہ چلے گئے، اس کو چھوڑ گئے رشتہ داروں کی طرف۔ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کم سن بچے مارکیٹ چلے جاتے ہیں، اسکول سے اکیلے آ رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہمیں گلی کوچے میں کھیلنے کی اجازت ان کو دے دیتے ہیں۔ کہاں کہاں ہم غفلت برتتے ہیں جو ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ جی بالکل لازمی بات ہے، دیکھیں کہ پہلی یعنی بچے کے لیے جو تعلیم ہیں وہ ان کے والدین ہی سے اور ان کے پیرنٹ ہی سے شروع ہوتے ہیں، ماں کی گود ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہاں پہ ان کی تعلیم اور تربیت اچھی ہوگی، لیکن کیسے اچھی ہوگی؟ ہم دیکھیں جنرلی ہم بچوں کو اپنا ٹائم نہیں دے سکتے اور نہ دیتے ہیں، ہم اگر میں اور آپ ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ بچے پیارے ہیں، ٹھیک ہے، بچے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہیں، ہم چیزیں بھی لے کے دیتے ہیں، لیکن ان کو نہ ٹائم دیتے ہیں، اور آج کل تو جو جدید دور ہے موبائل کا، یہ آسان والدہ کے لیے بھی اور والد کے لیے بھی، اگر اس نے اپنے آپ کو یعنی الگ کرنا ہے بچوں سے تو وہ یہی دے دیتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں سب سے بڑی ایک ہماری کوتاہی ہے اور سب سے بڑی غلطی ہے، مجرمانہ غفلت، مجرمانہ غفلت ہیں ہم والدین کی۔ ہم والدین ہی کو ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے اور والدین ہی کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، ان کے ساتھ مل کے یعنی گپ شپ اور اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ وہ انکریج ہوں۔ ٹائم جو ہے والدین بچوں کے ساتھ جب تک آپ بچوں کو ان کے ساتھ گل مل کے بات نہیں کریں گے تو آپ وہ بہت سارے اس لیے مسئلے مسائل ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، تو اس کو ایز اے فرینڈ، ایز اے والدین ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ ڈسکشن میں۔ یہ بھی ہے کہ بچے اور والدین اتنے فرینڈلی نہیں ہوتے، اتنے قریب نہیں ہوتے،
تو نارملی بچے پھر انہی جرائم پیشہ عناصر کے ہاتھ لگ جاتے ہیں. یہی تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں پھر ہم بلیم کرتے ہیں نا کہ معاشرے کو، کہ معاشرہ برا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں، والدین بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بچے بھی معاشرے کا حصہ ہیں. تو اگر ہم والدین اپنی ذمہ داری کو نبھائیں تو میرا نہیں خیال کہ جو مختلف ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر بچوں کے ساتھ خاص کر جو تشدد کے واقعات ہیں تو وہ نہیں پیش آئیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں استاد تشدد کی علامت کیوں ہے؟ وہ چاہے اسکول میں ہو یا کسی مدرسے میں ہو، بچہ پہلے جسمانی طور پر تشدد کا شکار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ استاد جو چاہے کر گزرے، بچہ کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ جب گھر آتا ہے تو گھر میں بھی اسی تشدد کا سامنا ہے، بات والدین سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور استاد کے خلاف تو قطعاً نہیں. اچھا، اس میں میری نظر میں ایک تو تعلیم کی کمی ہے، جس کو میں وہی کہہ رہا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں، جو جس تعلیم کی طرف میں اشارہ کروں وہ تربیت والی تعلیم ہے، ٹھیک ہے، بک والی تعلیم وہ تو وہ دے رہے ہیں، وہ تو علمبردار ہیں استاد، ٹھیک ہے، انہوں نے دینے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کی اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہے کہ بچوں کو کیسے ڈیل کیا جائے. دیکھیں ٹیچر کو اور والدین کو ایک سائیکالوجسٹ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ آ کے بچے کو ریڈ کر لیں کہ بچے کے کیا احساس اور جذبات ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم ٹائم دیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ٹیچر ہیں ان کی تعلیم صرف ٹیچنگ ٹیکنیکس پہ ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بچے کی سوشلائزیشن اور ہاؤ ٹو ڈیل وتھ چلڈرن وہ والا طریقہ کار، وہ میتھڈالوجی نہیں ہوتی. بچوں کی ایک بالکل اپنی سائیکالوجی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو اس پریم میں ہم بڑے یہی سمجھتے ہیں نا کہ جو کچھ مجھے آتا ہے یا جو کچھ میں سوچ رہا ہوں یہ بڑے بچے بھی سوچیں گے، اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مینٹلی فزیکلی وہ ان کی یہ کیپیسٹی اور یہ سوچنے والی جو صلاحیت ہے وہ ہوتی ضرور ہے، لیکن وہ اس میں ڈالی نہیں جاتی ہم بطور والدین اور بطور ٹیچر. تو اسی طرح، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو طور طریقے ہیں تربیت کے وہ ہمیں اس کے حوالے سے کوئی آگاہی نہیں ہے، اسی لیے ہم پہلا اور آخری حربہ مار پیٹ کا استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو جان چھڑوانے کے لیے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، کیونکہ باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر بچہ نہ مانے تو آپ بات سے بتائیں، باتوں میں ان کو سمجھائیں، ٹھیک ہے، ان کو کسی جو ان کے کلاس فیلو ہیں اگر وہ اس طرح کی غلطیاں ریپیٹ کر رہے ہیں تو ان کے تھرو، یعنی جو پیئر گروپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت سارے طور طریقے ہیں کہ اگر اس کو ہم یعنی استعمال کر لیں تو جو نوعیت ہیں وہ مارنے اور تشدد تک نہیں آئے گی. لیکن ہمارے یہ والا جو کمپوننٹ ہے یہ بہت نہ ہمارے تعلیمی اداروں میں نہ ہمارے گھروں میں ہم اس طرف توجہ دیتے ہیں. اب باہر کی دنیا میں دیکھیں باقاعدہ سیشن ہوتے ہیں، ان کی کونسلنگ ہو رہی ہوتی ہے، ٹیچر کی بھی اور بچوں کی بھی، کہ آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، بڑوں نے چھوٹوں کے ساتھ، ٹیچر نے بچوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. وہاں پہ تو جو کنسیپٹ ہیں، ٹھیک ہے، مارنے کا ہیں، لیکن ان کا جو طریقہ کار ہیں کہ جو جسمانی سزاؤں کی ہم جب بات کرتے ہیں نا اسکولوں میں، تو جسمانی سزاؤں کی جب اب ٹریننگ دے رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تقریباً 28 ایسے طور طریقے ہیں جو آپ اگر پہلے کر لو تو بات وہاں تک مارنے تک نہیں پہنچے گی. تو ان چیزوں کی اس طرح کی ٹریننگ وغیرہ کی ضرورت ہے جو کہ ہم نہیں کر پا رہے اور نہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لازمی بات ہے، بس تشدد کا تو آخری وہ ہیں، وہ چاہے جسمانی ہو چاہے ذہنی تشدد. اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں جب اس کے نتائج یہ ہے کہ بچہ تو وہ ریونجفل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اکثر اسکولوں سے بھاگ جاتے ہیں، گھروں سے بھاگ جاتے ہیں. انہی جو اتھارٹیٹیو بیہیویئر ہیں پیرنٹس کا بھی اور اسی طرح ٹیچر کا بھی، کہ وہ اس کا پہلا اور آخری حربہ یہی ہے کہ وہ بچوں کو مار دے تاکہ مسئلہ حل ہو، جبکہ اس کے جو اس میں ہیں نفسیاتی طور پر
جو بچہ ہیں وہ ریونجفل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر ریزسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے کیوں مار پڑی، آخر وہ پھر سوچنے پہ وہ ہو جاتا ہے. تو اس کو جو آسان طریقہ ملتا ہے وہ اکثر یا گھر سے بھاگ جاتے ہیں یا پھر اسکول سے، یا اگر کسی مدرسے میں ہے تو مدرسے، یا باقی جو ادارے ہیں جہاں پہ بچے یعنی رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا پھر یہی ان کے لیے ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے کہ وہ نکلیں. اور یہی تشدد پھر اس کی شخصیت کا حصہ بھی بن لازمی جاتا بات ہے. ہے، جب وہ لازمی طاقت کا حصول ممکن کر لے تو ایگزیکٹلی پھر اس کی شخصیت میں یہ تشدد اور وائلنس جو ہے یہ شامل ہو جاتا ہے. لازمی طور پہ وہی ہے نا کہ جس طرح آپ کی تربیت ہوگی، جس طرح جو بھی رویہ آپ کے ساتھ روا رکھا جائے گا، اسی کا پھر وہ ریونجفل نتیجہ جو ہے سامنے آ رہا ہے. بالکل صحیح. سر میں آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، جیسے کہ بچوں کا عالمی دن ہے، عالمی ادارے تو اس حوالے سے اپنی کنٹریبیوشن پیش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں سرکاری، نیم سرکاری یا غیر سرکاری اداروں کا آپسی ربط کیسا ہے؟ ہم بہتر انداز میں کس طرح بچوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو خاص طور پہ کن اداروں کی مدد درکار ہے یا پھر حاصل ہے؟ بالکل جی، بین الاقوامی ادارے تو اپنا وہ ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے، ذمہ داری ہیں، لیکن اس جو بچوں کے حقوق کا عالمی دن ہے، اس مناسبت سے جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں اس میں روشنی ہیلپ لائن اور حکومتی ادارہ موٹر وے، اسی طرح جو ادارہ برائے حقوق تحفظات پار سپارک، SSDO، یہ وہ ادارے ہیں جو یعنی باقاعدہ اس کیمپین میں ہمارے ساتھ، خاص کر اویئرنیس جو آگاہی ہیں اس کیمپین میں ہمارے ساتھ وہ شریک ہے. خاص طور پر ریڈیو پاکستان کی بھی ریڈیو پاکستان کی بھی کنٹریبیوشن ہے، PTV کی بھی، پیمرا اور ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے. اور لازمی بات ہے کہ یہ ایسے ادارے ہیں جو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ آواز پہنچا سکتی ہیں. خاص ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا کا دور ہے، کیونکہ غیر روایتی میڈیا کی طرف ہم جا چکے ہیں. سوشل میڈیا پہ کس حد تک آپ کی ایکسیس ہے؟ سوشل میڈیا پہ عام لوگوں کی دسترس میں کس حد تک ہیں آپ؟ باقاعدہ یہاں پہ جی جو گروپ بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے، ان کے ساتھ بھی وہ بھی ہمیں یعنی جتنی بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ باقاعدہ یعنی اس دن کے سوشل میڈیا کا حصہ ہوتی سوشل ہیں. میڈیا کا حصہ ہے. بہت شکریہ سر، اس عام دن کے موقع پہ آپ تشریف لائے، ہم شکر گزار ہیں آپ کے. جناب ڈاکٹر جہاں زیب خان جو کہ زارا کی ڈائریکٹر جنرل ہیں، تشریف فرما رہے، اور آج ہم نے گفتگو کی ورلڈ چلڈرنس ڈے کے حوالے سے بچوں کا عالمی دن. اہم بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو وقت دیں، کوالٹی ٹائم دیں. بچوں کے لیے وقت کم نکالتے ہیں، آپ انہیں سنیں، ان کی باتوں کو انسنا نہ کریں. یہ جو ایک ڈر کی دیوار ہے اس کو گرا دیں. بچے ہر بات آپ سے شیئر کر سکیں، آپ سے پوچھ سکیں. جو خوف کے بت ہیں ان کو ہم نے توڑنا ہوگا، کیونکہ اسی ڈر، اسی خوف کی وجہ سے بچے والدین سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر ان لوگوں کے قریب ہو جاتے ہیں کہ جو ان کے لیے ضرر رساں ہیں، جو ان کی زندگی کو اور ان کے مستقبل کو برباد کر دیتے ہیں. دوستو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے آج کا اس دن کا جو پیغام ہے وہ ہم نے عام کرنا ہے. پوڈ کاسٹ سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.